کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ناظرین، چند روز پہلے گھوٹکی کے نڈر اور بے باک صحافی نصر اللہ گڈانی جو رپورٹنگ کے سلسلے میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے ان افراد کے گولیوں سے نشانہ بنے جو اس سماج کو سیدھا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نصر اللہ گڈانی پر فائرنگ تو کر رہے ہیں، اسے اپنا شکار تو بنا رہے ہیں، لیکن نصر اللہ گڈانی ایک نہیں بلکہ ہزاروں نصر اللہ گڈانی آپ کو نظر آئیں گے۔ میرپور ماتھیلو گھوٹکی ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے صحافی نصر اللہ گڈانی جو نہ صرف بے باک اور نڈر تھا، وہ ہمیشہ ان جابروں ظالموں کی للکار بھی تھا جو اس سماج میں غریب کا گلا دبانے میں مصروف تھے۔ نصر اللہ گڈانی کی والدہ اپنے بیٹے کی شہادت پر بڑی خوش ہے۔ سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے نصر اللہ گڈانی کے شہید ہونے کی خبر جیسے ہی سوشل میڈیا اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پر نشر ہوئی، جیسے جنگل کو آگ لگ گئی اور اس کے بعد ساری خدائی نصر اللہ گڈانی بن گئی۔ نصر اللہ گڈانی کی میت جیسے ہی نجی ہسپتال سے باہر نکلی تو حیدرآباد، کراچی سمیت سندھ بھر سے سیاسی سماجی کارکنان و صحافیوں کی جانب سے ان کی میت پر پھول نچھاور کیے گئے اور ان کا بھرپور استقبال کیا۔ نعرے لگائے کہ سرداری نظام اور دوسرا نظام یعنی زرداری نظام نامنظور۔ عوام کے لبوں پر آج یہ نعرے سن کر انقلاب کی امید چل پڑی ہے۔ انقلاب میں دیر نہیں ہے، اب انقلاب سامنے دیکھ رہا ہوں۔ نصر اللہ گڈانی کی میت ہم نے سوچا کہ وہ اپنے مرحوم کا جسد خاکی تنہائی کا شکار ہوگا، لیکن جیسے کہ اتنی سینٹی گریڈ گرمی میں بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے ان کے میت کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ شہید صحافی نصر اللہ کے لیے بولوں۔ خاموش ہو جاتا ہوں، پھر دل کو تسلی دیتا ہوں کہ ہم سے بچھڑا ہوا ساتھی نصر اللہ گڈانی کتنا بہادر، دلیر اور نڈر تھا، جس کے لیے عوام کا جمع غفیر جمع ہے۔ ہر جگہ پہ ان کی میت کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ نصر اللہ گڈانی کے لیے ہم نے سوچا کہ وہ تنہائی کا شکار ہوگا، ان کے لیے کون آئے گا؟ صحافی ایسے ہی مر جاتے ہیں جیسے پہلے صحافی مرے ہوئے ہیں، لیکن نصر اللہ گڈانی کے لیے آج یقین ہو چلا ہے کہ وہ پیچھے اپنی بڑی کمائی چھوڑ کر آیا ہے۔ ایک کمائی تو ہوتی ہے پیسوں کی، کھیت کی، جائیداد کی، لیکن اس نے بڑے وہ ہمدرد چھوڑے ہیں جو نصر اللہ گڈانی کے لیے رونے بھی لگے ہیں اور ان کے لیے پریشان بھی ہیں۔ ہر آنکھ اشکبار اور ہر آنکھ ان کے لیے رو رہی تھی کہ نصر اللہ گڈانی صدیوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ جتنے بھی صحافی ان اضلاع میں رہتے ہیں، نصر اللہ گڈانی ہو یا جانمند مہر ہو، ان جیسا متبادل نہیں ہو سکتا۔ نصر اللہ گڈانی جو ہمیشہ ایک بائیک پر نکلتے تھے اور للکار بن کر نکلتے تھے، ہمیشہ للکارتے تھے، اور ڈاکو ہو، رزن ہو یا علاقے کے بھوتار، سردار، وڈیرے، جاگیردار، پولیس اہلکار ہوں، سبھی کو آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھنے والا نصر اللہ گڈانی ہمیشہ ان کو چبھتا تھا، جیسے کوکا یا کسی اور کیل چبھتی ہو، اسی طرح نصر اللہ گڈانی بھی ان کے دلوں میں چبھتا تھا۔ بالآخر انہوں نے ایک شمع جو روشن تھی علاقے کے مظلوموں کے لیے، ایک شمع جو روشن تھی علاقے کے محکوم غریب عوام کے لیے،
ان کو بجھا دیا۔ آج وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ نصر اللہ گڈانی کے قتل میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، باقی بھی مرکزی ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہ سب کو ہی معلوم ہے کہ جیسے جیسے واقعات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اسی طرح ان واقعات کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ احتجاج چلتا ہے، دھرنے لگتے ہیں، لیکن بعد ازاں ایسی قوتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جو سبوتاش کرواتی ہیں، ان دھرنوں کو سبوتاش کرواتی ہیں، ان احتجاجوں کو۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے صحافی سکھر کے جان محمد مہر کے قتل کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا، جو دھرنے ہوئے تھے، وہ بھی دھرنے اسی بنا پر ختم کروائے گئے کہ نصر اللہ گڈانی کی طرح یا جان محمد مہر کی طرح ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ تسلیاں دی جاتی ہیں اور تسلیوں کے پیچھے بڑے بڑے مگرمچھ ہوا کرتے ہیں۔ وہی مگرمچھ آج بھی نکل کے آئے ہیں اور نکل کر آئیں گے کہ نصر اللہ گڈانی کے قاتل گرفتار ہو چکے ہیں، آپ پریشان مت ہو۔ لیکن پریشان کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ایک ساتھی جو صدیوں میں ایسا پیدا نہیں ہو سکتا، ان کو ہم سے چھینا گیا ہے۔ یہ احتجاج، یہ محبت، یہ عوام، یہ جمع غفیر اسی بات کا ثبوت دیتا ہے کہ نصر اللہ گڈانی اکیلا نہیں تھا، کئی نصر اللہ گڈانی ان کے ساتھ تھے، ان کے وجود میں موجود تھے۔ نصر اللہ گڈانی جن گولیوں کا نشانہ بنا، وہ گولیاں اسی سماج کے ناسور تھیں، جو گولیاں چلانے والے تھے وہی سماج کے ناسور تھے، جو چاہ رہے ہیں سماج میں تبدیلی نہ ہو، جو چاہ رہے ہیں کہ یہاں سرداری و زرداری نظام چلتا رہے اور یہ نظام کے توسط سے وہ حق حکمرانی عوام سے چھین کر اپنے پاس ہمیشہ رکھتے رہیں اور عوام کے حقوق بوٹ تلے رونتے رہیں اور عوام کو حقوق نہ دے سکیں۔ نصر اللہ گڈانی کا میت جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ حکومت کے ایمبولنس میں جاتا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ان کی ریسکیو آپریشن بھی آج کہیں نظر نہیں آئی اور بالآخر اس صحافی کا میت ایک پرائیویٹ ایمبولنس میں ان کے آبائی گاؤں میرپور ماتھیلو لایا گیا۔ میرپور ماتھیلو پہنچنے سے قبل ہی ہنگورجا ہو، ٹھاروشا ہو، نوشہر و فیروز ہو، حالانی ہو، کنڈیارو ہو یا ببرلو ہو، سکھر ہو یا دیگر جو علاقے ہیں سندھ کے روڑی سمیت، ان میں اس نڈر صحافی نصر اللہ گڈانی کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ شاید کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا کہ نصر اللہ گڈانی کتنا بے باک اور بہادر صحافی تھا، جس کے لیے عوام کا جمع غفیر جمع ہے۔ جیسے ہی آگ کی طرح خبر پھیلی کہ نصر اللہ گڈانی ہم سے بچھڑ گئے ہیں اور اس دنیا میں نہیں رہے، تو یقین جانیں کہ پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور مجھ جیسے کئی ایسے افراد ہوں گے جن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ ہم دعاگو تھے کہ اللہ انہیں زندگی دے اور رب العالمین انہیں لمبی عمر عطا کرے، لیکن قدرت کی مصلحت کو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ قاتل پکڑے بھی جائیں گے، لیکن ہمارے فرسودہ نظام کی نظر ہو جائیں گے، پھر سے یہ جرگے ہوں گے، پھر سے یہ بھوتار ہوں گے، پھر سے یہ وڈیرے ہوں گے، پھر سے یہ رسمیں ہوں گی، اور پھر اس فرسودہ نظام کے زد میں آئے گا نصر اللہ گڈانی کا خاندان، اور بالآخر اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروایا جائے گا۔ نصر اللہ گڈانی کی اس جدوجہد اور اس عمل کو ہم خراج عقیدت ہی پیش کر سکتے ہیں، اور ان بد کردار حکمرانوں اور بد کردار وڈیروں، سرداروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور ان طرز کی روش رکھنے والے ان کرداروں کو بد دعا دیتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ نصر اللہ گڈانی جیسے افراد اس سماج کی بہتری کے لیے کام کریں۔ یہ وہ ناسور ہیں
جو نہیں چاہتے کہ ہمارے علاقے میں کوئی ریاست الگ ہو اور ریاست میں ریاست ہو اور ہماری رٹ کو کوئی چیلنج کرے۔ جی ناظرین، نصر اللہ گڈانی نے ان کی رٹ کو بھرپور انداز میں چیلنج کیا تھا۔ نہ صرف چیلنج کیا تھا بلکہ ان کو آڑے ہاتھوں میں لیا تھا کہ آپ اس سماج کے ناسور بن چکے ہو اور اس ناسور کو بھرپور انداز میں چیلنج میں ہی کروں گا۔ جی ہاں ناظرین، نصر اللہ گڈانی نے بھرپور کردار ادا کیا اور ان کے ناسور کو چیلنج کیا اور وہ بالآخر جام شہادت نوش کر گیا۔ جو بھی با کردار اور با ہمت کردار سامنے آتا ہے اسے علاقے کے بے غیرت افراد لقمہ اجل بناتے ہیں۔ ایک غیرت مند شخص کو وہی افراد ٹارگیٹ بناتے ہیں جو خود بے ہمت، بے حوصلہ اور کسی کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوتے۔ وہ افراد جو فرسودہ نظام کے یار و مددگار ہوتے ہیں، نصر اللہ گڈانی کو اس کا نشانہ بنایا گیا۔